چونکہ یہ چیز ہی بعد کی ہے، اب اس میں کوئی قرآن یا حدیث تو پیش نہیں کر سکتا کہ جس بھی کرنسی کو آپ کے اسٹیٹ بینک آن نہیں کرتی، آپ کو اس کرنسی میں بزنس نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ ڈوب جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتھارٹی وہی ہے کہ اب ہم کاغذ کا نوٹ بھروسہ کر کے لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کی مہر ہے اس پر، ٹھیک وہ ضمانت ہے اس کی، ٹھیک۔ تو تبھی ہم لیتے ہیں۔ دوسرا سوال تو جب تک وہ نہ ہو تو اس کرنسی میں کوئی ہمیں کاروبار نہیں کرنا جی چاہیے۔ باقی انشورنس ہمارے نزدیک بالکل حرام اور ناجائز ہے، ٹھیک ہے، اس کی شکل کوئی بھی ہو، چاہے لائف انشورنس ہو، چاہے گاڑی کا انشورنس ہو، چاہے کوئی جی جسم کے پارٹس کا انشورنس ہو، چاہے فیوچر انشورنس ہو، چاہے بچوں کی شادی کا، تعلیم کا انشورنس، کوئی بھی اس کی شکل ہو، شرعاً وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات انہوں نے کی کہ 4 ائمہ میں سے کیا چاروں برحق ہیں؟ جی، اس کا جواب ہے کہ جی چاروں کا ہر وہ مسئلہ برحق ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اگر خوب، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ائمہ نے خود بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے بعد ہماری فقہ جی کو، ہماری کتاب کو لے کر آپ ایک ملک کا قانون بنا لیں یا اس پہ ہمارے نام پہ مسلک بنا لیں، ٹھیک، بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قول کو اس وقت رد کر دو جب تم نبی مکرم کے فرمان کے مطابق دیکھو۔ ٹھیک، تو ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیک ہستیاں تھیں، انہوں نے بھی کبھی یہ پابندی نہیں لگائی کہ ہمارے بعد ہماری تقلید کرنا۔ اللہ نے بھی کبھی نہیں کہا، رسول نے بھی کبھی نہیں کہا، صحابہ نے بھی کبھی نہیں کہا کہ اگر ان کی تقلید نہیں کرو گے تو پھر تمہاری نجات ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بس ان کا ہر مسئلہ لیا جائے جی قرآن و سنت کے مطابق، جہاں جس کا بھی مسئلہ سامنے آ جائے کہ موافق ہے اسے مان لے، جو موافق نہ ہو اسے بہت چھوڑ۔ خوب، مفتی صاحب دیکھیں، اگر تو کوئی شخص خود اتنا اس قابل ہے کہ وہ قرآن و سنت سے اس کے تمام نصوص اور حدیث کی تمام روایات پر آگاہ ہے اور اس کی عقل بھی اتنی سلیم ہے کہ وہ اپنی ضرورت کا ہر مسئلہ وہ اس سے اخذ کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ قرآن و حدیث سے اس کو نکالیں۔ لیکن اگر ایک ایسا آدمی ہے جس کو ترجمہ بھی نہیں آتا، جس کو مسائل کے اوپر ادراک نہیں ہے، جس کی عقل اتنی نہیں ہے، قرآن و حدیث کی پورا نصوص کے اوپر اس کا معلوم نہیں ہے، ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں ہے اور دیگر چیزوں سے وہ واقف نہیں ہے، تو اب یہ جو تقلید ہوتی ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ ائمہ کہ جنہوں نے ساری زندگیاں لگا کر قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا۔ یہ نہیں ہے کہ جو فقہ ہوتی ہے تو یہ کوئی الگ سے تیسری چیز آ گئی ہے، یہ قرآن و حدیث سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ کئی قسم کی روایات ہوتی ہیں، کوئی ناسخ ہے، کوئی منسوخ ہے، کوئی مجروح ہے، کوئی متروح ہے، ان میں سے چھان پھٹک کر کے قرآن و حدیث سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بس آپ یوں کر لو۔ ہمیں ان روایتوں میں نہیں الجھایا جاتا کہ کون سی روایت کیا ہے، کیا ہے، بس آپ یوں کر لو، جیسے آج عام طور پر کرتے ہیں، جی نماز ہم کیسے پڑھیں، یوں پڑھو۔ ہم ان کو اس بحث میں نہیں لگاتے جی کہ فلاں نے ہاتھ یوں باندھا، فلاں نے یوں باندھا، کیونکہ ہمارے نزدیک جو مستند صحیح روایات ہم نے اس کو اخذ کیا۔ تو جب آپ یوں کریں گے کہ ایک ایک مسئلے کے لیے ایک ایک کی رائے کو لیں گے، ایک تو ہے نا جو قرآن و سنت سے واضح طور پر ثابت ہے، اس میں تقلید نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رہے۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ کہ ہم تقلید جناب قطعی جو مسائل ہیں ان میں بھی ہم جناب تقلید کرتے ہیں، جو توحید کا مسئلہ ہے یا عقیدے کا مسئلہ ہے یا وہ چیز جو قرآن و سنت کی جناب محکمات سے ثابت ہے اس میں تقلید ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کی وجہ سے۔ تو تقلید ان مسائل کے اندر ہے کہ جن کا استنباط کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر یوں ہم کریں گے پھر تو جناب یہ ایک مذاق بن گیا دین کے، ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ کا لے لیا، طلاق کے مسئلے میں سہولت جناب دوسرے کی ادھر چلے گئے، ایک اور جناب والا وضو کے مسئلے میں آسانی حنفیوں کی ادھر آ گئے، یہ تو ایک مذاق بن گیا۔ تو آپ ایک اعتماد کر رہے ہیں کہ امام پر کہ وہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر ہمیں دے رہا ہے، تو آپ اسی کے اوپر۔ دو لائیو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری صاحب ہاں آپ بھی کر دو لیں، لائیو کالرز موجود اب ہیں، اور کوئی کال نہیں لیں گے، یہ سوال مکمل ہوگا۔ بس بالکل، اب چینل کی ریٹنگ تو بڑھے نا، بالکل بڑھ لیں گے پھر۔ نہ اب کوئی سوال نہیں ہوگا، یہ سوال وقفے تک جائے گا۔ یہی سوال جی آپ کریں۔ جی مفتی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں قاری صاحب کا، بہت عمدہ گفتگو فرمائی۔ انہی کے گفتگو کو معیار بنانا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو ائمہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں قاری صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ نیک ہستیاں ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ مسئلہ نکالا ہے۔ اگر کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے صحیح علم کے مطابق یہ سمجھتا ہے
کہ ان کا مسئلہ قرآن و حدیث کے موافق صحیح نہیں ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور کسی ایک آدمی کی تقلید کسی فقہ میں نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اختلاف کی، ان کا مسئلہ بیان کیا، امام یوسف نے اختلاف کر دیا قرآن و حدیث کی بنیاد پہ۔ امام یوسف کے بعد امام محمد آئے، انہوں نے اختلاف کر دیا، ان کے بعد امام ظفر آئے، آج تک یہ اختلاف کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کو علم کے مطابق قرآن و حدیث ایک طرف کھڑی نظر آئے آپ پھر بھی امام حنیفہ کے پیچھے جائیں، یہ حنفی بھی نہیں کہتے، شافعی بھی نہیں کہتے، تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے اس مسئلے میں۔ بنیاد یہ ہونی چاہیے، بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ یہ فیصلہ علم کی بنیاد پہ ہو، دلیل کی بنیاد، ضرورت کی بنیاد پہ نہ ہو۔ جزاک اللہ، آپ نے میری گفتگو کو پسند فرمایا، اس کا میں بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا قریشی صاحب سے سوال یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہر آدمی جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، قرآن کے معنی نہیں نکال سکتا، ناسخ منسوخ کو نہیں جانتا، یہ چیزیں نہیں جانتا، یا تو پھر آپ یہ تقسیم کریں جس طرح آپ کی اصول کی کتابوں میں ہے، یا تو یہ تسلیم کریں کہ عالم پر تقلید حرام ہے، جو حلا پر تقلید فرض ہے، یا تو یہ اصول بنائیں جس طرح اصولی کتابوں میں ہے، آپ اس کو عوام الناس کے سامنے بھی مانیں، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر آپ یہ کہیں کہ آپ بھی عالم نہیں ہیں، کیونکہ جو معنی نہیں نکال سکتا، جو حدیث کے مفہوم کو نہیں جانتا، جو ناسخ منسوخ کو نہیں جانتا، وہ بولے تقلید کرے گا۔ آپ کا تو دعویٰ ہے، آپ مفتی بھی ہیں، اگر مفتی نہیں جانتا ان باتوں میں تو اور کون جانے گا؟ آپ مفتی بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، ایک ادارے کے آپ محتمم بھی ہیں، آپ مناظر بھی ہیں، جاننے کے لیے اور کون سی ڈگری چاہیے؟ بات کلیئر ہو گئی، بہت خوب، بہت خوب۔ قاری صاحب، لائیو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ایک اور بات کرنا چاہوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو اجتہاد و تقلید کا مسئلہ ہے اس میں بالکل ایسے ہی ہے، مجتہد قرآن و سنت کے ذیل میں اجتہاد کرتا ہے، نہ مقابل، یہ ایک اہم مسئلہ ہے بنسبت دیگر مسالک کے کہ وہاں پر قیاس۔ جی تو ناظرین محترم، آپ نے قاری خلیل احمد جوید صاحب کا بھی موقف سنا، ان کی گفتگو بھی سنی جس میں انہوں نے انشورنس کے حوالے سے کچھ باتیں کی، یہ حرام ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا بھی مکمل جو ہے وہ موقف سنا، بیان سنا۔ آپ ان دونوں عام شخصیات کے حوالے سے، ان دونوں شخصیات نے جو بیان دیے اس حوالے سے کیا کہیں گے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اگر آپ لوگ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو، بلکہ اپنے اس چینل کو غلام مصطفیٰ اسپیکس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر لازمی پریس کر لیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ بار وقت آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں، علمی ویڈیو ہو، انٹرٹینمنٹس کے حوالے سے ہو، جس طرح کی بھی ہو، کرنٹ ایشو پر ہو، تو وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔